حضرات، اللہ تعالیٰ کو ظلم اس قدر ناپسند ہے، اس قدر ناپسند ہے کہ ظلم کی وجہ سے یاد رکھو حکومتیں گر جاتی ہیں۔ حکومتیں اگر ظلم کرے، اس دنیا نے سینکڑوں مثالیں دیکھی ہیں، حکومتیں ظلم کرنے والی حکومتیں زیادہ دن چلتی نہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں جو اپنی رعایا پہ ظلم کریں۔ وہ حاکم ختم ہو جاتے ہیں جو اپنی رعایا پہ ظلم کریں، وہ خاندان فنا ہو جاتے ہیں جو خاندان ظلم کرتے ہیں، وہ ترقیاں رک جاتی ہیں جو ترقیاں ظلم کی بنیاد پہ جو قائم ہوتی ہیں۔ عزت ذلت سے بدل جاتی ہے اگر ظلم کرو گے، عروج زوال میں بدل جائے گا اگر ظلم کرو گے، ظلم آپ کی ساری خوشیوں کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ یہ بتانے کے لیے کہ ظلم مجھے کتنا ناپسند ہے اور بندوں میں انصاف ہونا چاہیے، اللہ نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ اور سارے گناہوں کی سزا میں آخرت میں دوں گا، اور سارے گناہوں کی سزا آخرت میں دوں گا، لیکن اگر ظلم کسی نے کسی پہ ظلم کیا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اسی دنیا میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے گا۔ صحیح مسلم میں، بخاری شریف میں ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے، صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، وہ 10 جلیل القدر صحابہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اس میں جو 10واں نام آتا ہے، آخری نام سعید بن زید ہے رضی اللہ، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، عہد نبوی کے بعد کی بات ہے، مدینے میں مروان بن حکم گورنر ہیں۔ مروان بن، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بنو امیہ کا زمانہ ہے، مروان بن حکم مدینے کے گورنر ہیں۔ ایک عورت نے جس کا نام تھا اروا بنت اوس، اروا بنت اوس نامی خاتون نے صحابی رسول سعید بن زید رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگایا کہ سعید بن زید نے ناحق میری زمین ہڑپ کر لی ہے، میری زمین کا کچھ حصہ انہوں نے اپنی زمین میں ملا لیا، میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ اللہ اللہ، دنیا والوں نے کس کو بخشا ہے، کس کو بخشا ہے؟ اتنے عظیم صحابی، عشرہ مبشرہ، لسان نبوت نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، اس صحابی کو بھی دنیا والوں نے نہیں بخشا، اور اتنا بڑا الزام کہ انہوں نے ناحق میری زمین ہڑپ کی ہے۔ قضیہ معاملہ مروان بن حکم جو گورنر تھے ان کے دربار میں پہنچا، مروان بن حکم نے بلایا اروا بنت اوس کو بھی، سعید بن زید کو بھی۔ سعید بن زید سے مروان بن حکم نے پوچھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ سعید بن زید نے کہا مروان، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسی حرکت کروں گا جبکہ میں نے پیارے نبی سے ایک بہت عظیم حدیث سن رکھی ہے؟ پوچھا کیا حدیث سن رکھی ہے؟ کہا میں نے پیارے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جو شخص ناحق کسی کی ایک بالش زمین ہڑپ کرے گا، ایک بالش، ناحق ایک بالش زمین کسی کی ہڑپ کرے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق قیامت کے روز ڈالا جائے گا۔ مروان بن حکم نے کہا سعید، آپ سے ہمارا گمان یہی تھا، اور اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل نہیں پوچھوں گا۔ حضرت سعید کا دل دکھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ ایک عورت اتنا بڑا الزام لگاتی ہے، اتنی بڑی تہمت لگاتی ہے اتنے عظیم صحابی پر کہ انہوں نے میری زمین چرائی اور زمین ہڑپی۔ وہیں کھڑے کھڑے حضرت سعید نے کہا اللہم ان کانت کاذبتا فاعمی بصرها، اللہم ان کانت کاذبتا فاعمی بصرها واقتلها فی ارضها۔ اے اللہ، یہ عورت جس نے آج مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ناحق اس کی زمین کا کچھ حصہ ہڑپا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو میری دعا سن لے کہ اس کو نابینا کر دے، اس کی بینائی چھین دے، اندھا کر دے، اس کو اندھی بنا دے، اس کو بینائی چھین لے اس کو۔ اللہ کا عذاب اس شکل میں بھی آتا ہے، دیکھو کہا کہ اس کی بینائی چھین لے پروردگارہ، اور وقتلها فی ارضها، اور اس کی موت، اس کی تباہی، اس کی بربادی اسی زمین میں آئے جس کے سلسلے میں اس نے مجھ پہ دعویٰ کیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورت چند دنوں میں اس کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، اور اپنی کسی ضرورت کے لیے اسی حالت میں جا رہی تھی،
वही जमीन जिस जमीन के बारे में उसने दावा किया था सईद बिन ज़ैद पर, उस जमीन में एक गड़ा था, उस गड़े में गिर के मर गए। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है। कोई भी जालिम वो कितना पावरफुल क्यों ना हो, कितना असर और रसूख रखने वाला क्यों ना हो, कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितना बड़ा रौबदार क्यों ना हो, कितना बड़ा मनसबदार क्यों ना हो, वो कमजोर है, वो कमजोर है, वो कमजोर है। और मजलूम वो कितना कमजोर क्यों ना हो, वो ताकतवर है, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा हथियार है जिसे इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब से ताबीर किया गया कि मजलूम की आहों से बचो, मजलूम की बद्दुआओं से बचो कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं हुआ करता है, कोई आड़ नहीं हुआ करता है, कोई रुकावट नहीं हुआ करता।